الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم آیت 88 سے سورہ طٰہٰ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد ان کی قوم نے بچڑا بنا لیا۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں اسی اسلوب کو اختیار کیا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل نے یہ کیا، ان کی قوم نے یہ کیا۔ اس سے یہ لازماً مراد نہیں ہوتا کہ پوری قوم نے کسی برائی کو اختیار کر لیا۔ وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی منتخب قوم ہے اور پوری قوم کو قومی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب قوموں پر فضیلت دے کر اپنے لیے خاص کیا ہے، اس لیے ان کی کسی بستی میں بھی اگر کوئی جرم ہوتا ہے تو اس کا تذکرہ ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ یہ جو سب کی خلاف ورزی کی گئی تھی اور جس میں ہیلا گری کر کے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کی صحیح کی گئی، وہ بھی ایک بستی کا واقعہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب بنی اسرائیل اس میں مبتلا ہو گئے تھے، لیکن قرآن مجید اس کا ذکر اسی طرح کرتا ہے، یعنی گویا پوری قوم ذمہ داری میں شریک ہو گئی ہے۔ اگر اس کے کسی ایک حصے نے بھی یہ جرم کیا ہے تو قومی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے انتخاب کے بعد اب سب ذمہ دار ہیں۔ سیدنا موسیٰ نے اسی اصول پر طور سے واپس آ کر افسوس اور غصے کی حالت میں ان کا محاسبہ کیا۔ اس محاسبے کی تفصیلات ہم پچھلی نشست میں دیکھ چکے ہیں۔ تو ان لوگوں نے اپنے گرد و پیش مطمئن کرنے کے لیے یہ کہا کہ یہ دیکھو، یہ وہی بیل ہے، اسی طرح کے بیل ہیں جو پوجے جاتے تھے۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ کیا حماقت ہے کہ لوگ ایک بیل کو پوجنے لگ گئے، تو یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات کا یا معبود حقیقی کے ظہور کا فلسفہ ہے، یعنی وہ کس کو اپنے ظہور کے لیے منتخب کر لے، پوری کائنات کا انتخاب کر لے، جیسے کہ صوفیہ بیان کرتے ہیں۔ ان کے ہاں بھی یہ شرک کسی صورت میں موجود ہے۔ وہ کسی ایک شخص کا انتخاب کر لے، جیسے کہ مسیحیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنا کے اس کو گویا اپنا اوتار بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجسیم ہو گئی، ہمارے سامنے وہ مسیح کی صورت میں آ گیا۔ تو ہم مسلمانوں کے ہاں بھی اگرچہ معاملہ اس حد تک نہیں پہنچا، لیکن ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو اسی طریقے سے بعض ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں یا ان کے بارے میں ایسے عقائد قائم کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہی تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا معبود ہے، مگر وہ اسے بھول گیا ہے۔ میں نے وضاحت کی ہے، یعنی طور پر جا کر اسے فراموش کر بیٹھا ہے۔ بہت دن ہو گئے ہیں، وہاں چلا گیا ہے اور وہاں جا کے الہ کو تلاش کر رہا ہوگا، اور ادھر سامری نے بتایا ہے کہ وہ تو یہی موجود ہے، یعنی بنی اسرائیل کے اندر ہی موجود ہے۔ یعنی طور پر جا کر اسے فراموش کر بیٹھا ہے، ورنہ اسے بھی معلوم ہے کہ اس کا الہ در حقیقت یہی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ چند جہلاء ہیں، اگرچہ ان کی تعداد کافی زیادہ تھی، جنہوں نے یہ نقطہ نظر اختیار کیا یا یہ فساد پیدا کیا۔ قوم کے بڑے سردار سمجھدار لوگ اور ان کی ایک بہت بڑی اکثریت بالکل ٹھیک جگہ پر تھی، لیکن اس ہجوم کے سامنے بالکل بے بس ہو گئی۔ افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، ان پر افسوس، پھر کیا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ وہ نہ ان کی کسی بات کا جواب دے سکتا ہے، ولا یملک لہم ضرا ولا نفع، اور نہ ان کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے۔
یعنی کیا محض ایک ڈکرانے کی آواز نکل آنا کافی تھا کہ ایک بچڑے کو، اور وہ بھی ہاتھ کا بنایا ہوا، معبود بنا لیا جائے؟ تو یہ ان کی صفاحت پر تبصرہ کیا ہے کہ ایسی عقل ماری گئی، ایسا خبط ذہنی ہوا کہ یہ دیکھا ہی نہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ ہمارے سامنے ہمارے ہی زیورات سے، ہمارے ہی سونے چاندی سے ایک شخص نے ایک بچڑا ڈالا ہے اور اس میں یہ صنعت گری پیدا کر دی ہے۔ تو دیکھتے، اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے، اور جیسے کہ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ مادی علوم کے ذریعے سے بھی ایسے کرشمے دکھائے جاتے رہے ہیں اور دکھائے جا سکتے ہیں، اور ہمارے زمانے میں تو پوری کی پوری دنیا ہی کرشمہ بن گئی ہے، اور نفسی علوم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر افسوس کا اظہار فرمایا کہ یہ کیا احمق لوگ تھے جنہوں نے بالکل اپنی عقل استعمال نہیں کی اور نفع و ضرر کو بھی نہیں دیکھا، بس ایک عقیدہ بنایا اور اسی میں سرشار ہو گئے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ یا قوم انما فتنتم بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا أَمْرِی۔ اب یہ قرآن مجید نے سیدنا ہارون پر جو الزام بائبل نے دھرا ہے اس کی بھی نفی کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ہارون اس سے پہلے ہی ان سے کہہ چکا تھا کہ میری قوم کے لوگوں، تم اس بچڑے کے ذریعے سے فتنے میں ڈال دیے گئے ہو۔ یعنی ہارون علیہ السلام اس میں شریک نہیں تھے جیسے کہ وہاں تاثر دیا گیا ہے، نہ قوم کے سردار اس میں شریک تھے، انہوں نے بھی اپنی معذرت، اپنا عذر پیش کر دیا ہے۔ جب یہ ہنگامہ ہوا تو سب نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب دیکھا کہ اس ہجوم کو سمجھانا آسان نہیں ہے، یہ اس وقت مرنے مارنے پر تلا ہوا ہے، تو انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، مصلحت کی خاموشی۔ وہ آگے اس کی وجہ بھی بیان کریں گے۔ ہارون اس سے پہلے ہی ان سے کہہ چکا تھا کہ میری قوم کے لوگوں، تم اس بچڑے کے ذریعے سے فتنے میں ڈال دیے گئے ہو۔ جب اس طرح کا فتنہ پیدا ہو جاتا ہے، اس میں بات سمجھانا آسان نہیں ہوتا۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ معقول لوگوں کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے، مکالمہ ہو سکتا ہے، سمجھنے سمجھانے کی صحیح کی جا سکتی ہے، لیکن جب ہجوم کی نفسیات کا غلبہ ہو جائے تو پھر کوئی نہیں سنتا، بلکہ ایک رد عمل کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑا اور ایک دوسرے کے دست و گریباں ہونے کی نوبت آ جائے گی، اصلاح نہیں ہوگی۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کے بعض واقعات سامنے آئے کہ لوگوں نے اپنی عصبیت کے پیش نظر ایک رائے قائم کر لی اور معاملے کو سمجھنے کی صحیح نہیں کی۔ اس کے نتیجے میں خود مسجد نبوی میں ایک تو مرتبہ ایسی فضا پیدا ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں کو چھوڑ دینا پڑا۔ تو اچھی قیادت اس موقع پر گریز بھی کرتی ہے، اور اگر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی طبیعت درست کی جا سکتی ہے تو درست بھی کی جاتی ہے۔ سیدنا موسیٰ اصلاً اس قوم کے قائد تھے، ان کی شخصیت کا بھی رعب تھا، ان کا ایک پس منظر بھی تھا، ان کے لیے یہ آسان تھا کہ وہ لوگوں کو ڈانٹ دیں اور وہ ان کی بات سننے کے لیے مجبور ہو جائیں، جیسے کہ آگے معلوم ہوگا۔ لیکن یہ قوم کے سردار اور سیدنا ہارون اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور یہ چیز بھی بالکل فطری ہے، یعنی بعض موقعوں پر ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی کامیابی کی راہ نظر نہیں آتی، لوگ اس زاویے سے بات سن ہی نہیں رہے ہوتے، کہنے والا کہتا ہے، دردمندی سے کہتا ہے، خیرخواہی سے کہتا ہے، لیکن وہ اس کو ایک ہجومی نوعیت کے مکالمے یا بیانیے کا موضوع بنا لیتے ہیں۔ یہاں پر بھی ظاہر قرآن نے اس کی تفصیلات نہیں بتائی ہیں، ایک ایک دو جملوں میں خلاصہ کیا ہے، بات کی گئی ہوگی، سمجھانے کی صحیح کی گئی ہوگی، سردار گئے ہوں گے، لیکن ہر ایک کو ایک جیسا جواب ملا، اور معلوم ہوتا تھا کہ وہ لوگ تو اس وقت اس بچڑے کی محبت میں ایسے سرشار ہیں کہ اس کو معبود بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں کون ہے کہ جو ان کے گریبان پر ہاتھ ڈال سکے۔ لیکن سمجھانے کی کوشش کی گئی
تو میری قوم کے لوگوں، تم اس بچڑے کے ذریعے سے فتنے میں ڈال دیے گئے ہو۔ سیدنا ہارون نے ان کو کہا تمہارا پروردگار تو حقیقت میں خدائے رحمان ہے، یعنی کیا احمقانہ حرکت کر رہے ہو؟ پروردگار زمین و آسمان کا بادشاہ وہ خدائے رحمان تمہارا رب ہے، یہ تم نے کیا کیا اور کیا حماقت کر دی؟ فاتبعونی واطیعوا امری، تو میری پیروی کرو اور میری بات مانو، یعنی انہوں نے انہیں بتایا کہ مجھے تمہارا رہنما مقرر کیا گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام مجھے ذمہ داری دے کر گئے ہیں، تمہیں چاہیے کہ تم میری بات مانو اور اس معاملے کو کم سے کم مؤخر کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کے سامنے معاملہ رکھیں گے، لیکن اس وقت تم جس حماقت میں مبتلا ہو اس سے نکل آؤ۔ سمجھانے کی کوشش کی، یہ میں نے ان کی اس گفتگو کو واضح کیا ہے۔ یہ قرآن نے مزید واضح کر دیا ہے کہ بشڑا بنانے کے گناہ عظیم میں حضرت ہارون کا ہرگز کوئی دخل نہ تھا۔ یعنی اس طرح یہ معلوم ہو گیا کہ نہ ساری قوم گمراہ ہو گئی تھی، نہ اس کے بڑے سردار اس رو میں بہہ گئے تھے، نہ سیدنا ہارون نے ان کے ساتھ شرکت کی تھی، یہ قرآن نے واضح کیا ہے، بلکہ انہوں نے تو ابتدا ہی سے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ بائبل اس معاملے میں اپنی غلط بیانی کا راز خود ہی فاش کر دیتی ہے۔ بائبل میں یہ سمجھ لیجئے کہ دو حصے ہیں واضح، ایک تو بائبل کا جو مجموعہ اس وقت ہمیں ملتا ہے اس میں اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں، جیسے تورات ہے، وہ کوئی 50-60 صفحے کی کتاب ہے، ایسے ہی زبور ہے بہت مختصر، انجیل بھی اس سے زیادہ نہیں ہے، انبیاء کے صحائف کا ایک حصہ ہے وہ بھی بہت مختصر سا ہے، باقی بائبل جو 1.5-2 ہزار صفحات کی کتاب ہے وہ بنی اسرائیل کی تاریخ ہے، یعنی اس میں ان کی تاریخ اسی طرح لکھی گئی ہے جس طریقے سے ہمارے ہاں تاریخ کی کتابیں مثلا البدایہ والنہایہ ہے، یا ابن الاسیر کی الکامل ہے، یا ابن خلدون کی تاریخ ہے، اور جس طرح یہ کتابیں تاریخ کی کتابیں جب شروع ہوتی ہیں تو ابتدائے آفرینش سے بات بیان کی جاتی ہے، یعنی دنیا کیسے بنی، آدم علیہ السلام کس طرح بھیجے گئے، تو تاریخ بیان کرتی ہیں۔ یہ سب کتابیں بھی اگر آپ اٹھائیں تو اسی طرح بیان کریں گی، پھر دنیا کا شجرہ نسب بیان کرتی ہیں، آہستہ آہستہ پھر آگے کے حالات ان کے ہاں بالکل ایسے ہی بیان ہوا ہے، البتہ جہاں کہیں پھر تورات کے نزول کا تاریخی طور پر وقت آ جاتا ہے تو وہاں پھر وہ تورات کو نقل کر دیتے ہیں، تو ان میں تورات ہے۔ اس وجہ سے جب بائبل کے بارے میں کوئی بات کہی جاتی ہے تو اس کے معنی ہے جوئش ہسٹری کی غلطی بیان کی جا رہی ہے۔ تورات میں اس کو اب بھی پڑھ کے دیکھ لیجئے یا انجیل میں ایسی کوئی چیز نہیں، وہ ان سے بالکل پاک ہے، ان میں جو تعلیم بیان کی گئی ہے ان میں کسی حد تک ترجمے کے مسائل ضرور ہیں اور بعض فقہی چیزیں بھی داخل ہوئی ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی وہ اللہ کی کتابیں ہیں اور اسی حیثیت سے دین کو بالکل صاف پیش کرتی ہیں، وہی توحید، وہی دین کی حقیقت اسی طرح بیان کرتی ہیں۔ انبیاء کے صحائف پڑھیے تو ایمان تازہ ہوتا ہے، ایسے ہی انجیل کا معاملہ ہے، تو یہ بائبل زیر بحث ہے، یعنی اس کا وہ حصہ جس میں تاریخ بیان کی گئی ہے، عام لوگوں نے اپنے زمانے کی تاریخ لی، اور بادشاہوں کا ایک پورا باب ہے، سلاطین کا ہے، دوسرے ابواب، اس کا اپنا بیان ہے، یعنی بائبل کا، کہ اس جرم کے مرتکبین کے بارے میں خدا کا حکم تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا، یعنی بعد میں یہ بیان ہوا ہے کہ جن لوگوں نے یہ ارتداد اختیار کیا اور پیغمبر کی موجودگی میں شرک کو بطور دین اختیار کر کے ایک بچڑا بنا کر اس کی پرستش کرنے کے لیے بیٹھ گئے، وہ پیغمبر کی موجودگی میں ارتداد کی سزا قتلی ہے، چنانچہ ان کے لیے بھی یہی سزا بیان کی گئی، یہ قرآن میں بھی بیان ہوا ہے، اور اس میں حکم دیا گیا کہ قریبی اعزاء اپنے اعزاء کی گردن مار دیں، تو اس طریقے سے بنی اسرائیل کی تطہیر کی گئی، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو یہ سزا دی گئی، یہ آگے بائبل میں بھی بیان ہوئی ہے۔ اس کا اپنا بیان ہے کہ اس جرم کے مرتکبین کے بارے میں خدا کا حکم تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا اور ان کے نام خدا کی کتاب سے مٹا دیے جائیں گے، یعنی بنی اسرائیل کا فرد فرد کیونکہ اس قوم کا حصہ ہے جسے خدا نے منتخب کیا، تو اب وہ بنی اسرائیل ہی نہیں رہے،
ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ یہ بڑی سخت سزا تھی جو انہیں دی گئی، یعنی نہ آگے ان کی اولادیں ان کے نام استعمال کریں گی، نہ انہیں بنی اسرائیل کا حصہ سمجھا جائے گا۔ بنی اسرائیل خدا کی منتخب قوم ہے، اس میں اس طرح کے لوگ نہیں رہ سکتے۔ تو یہ حکم دیا گیا، وہ بیان ہوا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس جرم کی پاداش میں لوگوں کو سزا دی گئی تو نہ ہارون علیہ السلام کا نام کتاب سے مٹایا گیا اور نہ انہیں قتل کیا گیا، بلکہ خود بائبل کی روایت کے مطابق ان کو اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل میں بزرگ ترین منصب یعنی بنی لاوی کی سرداری اور مقدس کی کہانت سے سرفراز کر دیا گیا۔ جب بعد میں بنی اسرائیل کی تنظیم کی گئی تو اس میں ایک قبیلے کا انتخاب کیا گیا جو مذہبی خدمات انجام دے گا۔ یہ سیدنا ہارون کا قبیلہ ہے، ان کو بنی لاوی کہا جاتا ہے، اور خود سیدنا ہارون کو اور ان کے خاندان کو اس منصب پر فائز کیا گیا کہ وہی مقدس میں جائیں گے، یعنی جو سب سے زیادہ مقدس جگہ ان کے ہاں عبادت گاہ میں ہے وہاں یہی جائیں گے، اور اس کے پردوں کے پیچھے کھڑے ہو کر وہاں مذہبی ذمہ داریاں انجام دیں گے۔ اس وقت بھی جو ٹیمپل ماؤنٹ ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ ہیکل سلیمانی کی جگہ ہے، وہاں وہ مسجد کسی زمانے میں بنائی گئی تھی جس کو بعد میں تباہ کر دیا گیا۔ تو وہاں پر بھی یہ مقدس کی جگہ کون سی ہے یہ چونکہ متعین نہیں رہی، تو اس وجہ سے یہود وہاں داخل نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے ہاں قانون یہی تھا کہ مقدس پر صرف بنی لاوی کا ہی قدم آ سکتا ہے، کوئی دوسرا وہاں پاؤں نہیں رکھ سکتا۔ تو اس وجہ سے یہ بڑا منصب ان کو دیا گیا۔ اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے اور قرآن کے اشارات سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید نے اس کی تردید کر دی، پیچھے بتا دیا کہ بنی اسرائیل سارے گمراہ نہیں ہوئے تھے، ان کے سرداروں نے بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اور یہاں یہ بتا دیا ہے کہ ہارون علیہ السلام نے تو ان کو دعوت دی، فتنے کے بارے میں خبردار کیا، انہیں بتایا کہ تمہارا پروردگار تو حقیقت میں خدائے رحمان ہے، اور ان سے درخواست کی کہ وہ ان کی پیروی ترک نہ کریں اور ان کی بات مانیں، ان کو جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کے لحاظ سے معاملہ کریں۔ لیکن ہوا کیا؟ جب انہوں نے سمجھانے کی صحیح کی تو قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، مگر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو اسی بچڑے کی پرستش میں لگے رہیں گے۔ جب کوئی قوم اس طریقے سے کسی گمراہی کو اختیار کر لیتی ہے، کوئی غلط رویہ اختیار کر لیتی ہے، تو اس کے ساتھ اس کی خود ہی وابستہ ہو جاتی ہے۔ قوم ہو، گروہ ہو، جماعت ہو، وہ ایک لحاظ سے اس کی شناخت بن جاتی ہے، اور جب شناخت بن جاتی ہے تو لوگ اس شناخت کی پرستش کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس میں سمجھانے کی کوشش کی جائے، صحیح بات واضح کرنے کی صحیح کی جائے، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ زندہ قوموں میں جہاں تحقیق کی روایت ہو، چیزیں ان کے صحیح پس منظر میں سنی جاتی ہوں، مکالمے کی فضا ہو، علمی ماحول میں گفتگو کی جا سکتی ہو، وہاں اس کا امکان ہوتا ہے کہ غلطی پر متنبہ بھی کیا جا سکے اور غلطی سے لوگوں کو نکالا بھی جا سکے۔ جب اس طرح مذہبی پس منظر رکھنے والی قومیں کسی بگاڑ میں مبتلا ہوتی ہیں، اور یہ دیکھیے پیغمبر کی موجودگی میں وہ چند دنوں کے لیے گئے ہیں، طور پر ان کو بلایا گیا ہے اور بڑی نعمت ملنے والی ہے، لیکن اس موقع پر بھی انسان جس طریقے سے اپنی خواہشات کی پیروی کرتا اور اپنے لیے معبود بناتا ہے، یہ معبود خواہشوں کے معبود ہوتے ہیں، اس کی اصلاح آسان نہیں رہتی۔ یہ صورتحال جب پیدا ہوئی تو قوم نے صاف صاف جواب دے دیا، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو اسی بچڑے کی پرستش میں لگے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ موسیٰ آئے گا تو پھر سن لیں گے، حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، جب تک موسیٰ لوٹ کر ہمارے پاس نہ آ جائے۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ موسیٰ تو ہمارے رہنما ہیں، قائد ہیں، ان کی بات تو ہم ضرور مانیں گے، لیکن ہمیں پورا اطمینان ہے کہ ہم نے صحیح رائے قائم کی ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو غلطی لگ گئی ہے، وہ کہیں فراموش کر بیٹھے ہیں، ہم نے تو ٹھیک معبود بنایا ہے اپنے بارے میں۔
تو یہ صورتحال ہے کہ جس میں ہر گمراہی کو پھر اسی طرح سے بیان کیا جاتا ہے، بلکہ بعض لوگ تو تقریر کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ اگر اللہ کے پیغمبر اس زمانے میں ہوتے تو وہ بھی یہی کرتے۔ تو اس طرح کی صورتحال ہے جو ان لوگوں کے ہاں پیدا ہوئی اور انہوں نے یہ کہہ دیا۔ اس کی وضاحت میں حاشیہ ہے، اس جملے سے مترشح ہے، یعنی یہ جو انہوں نے کہا کہ موسیٰ جب تک نہیں آتے اس وقت تک تو ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، وہ آئیں گے پھر سنیں گے ان کی بات۔ اس جملے سے مترشح ہے کہ حضرت ہارون کے سمجھانے سے لوگوں کو کسی حد تک اپنی حماقت کا احساس ہو گیا تھا، یعنی دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ کہیں بیوقوفی نہیں کر رہے، لیکن ہر حماقت کی طرح اب اس حماقت سے بھی پیچھا چھڑانا آسان نہیں تھا، چنانچہ انہوں نے معاملے کو موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک ٹال دی کہ بھائی اب ٹھیک ہے، آپ متربع کر رہے ہیں، دیکھیں گے، ہو سکتا ہے غلطی ہوئی ہو، لیکن یہ ہم تمہاری بات مان کر تو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ صاف صاف انہوں نے بیان کر دیا، حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، جب تک موسیٰ لوٹ نہیں آتے۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، تو پہلے تو سیدنا موسیٰ نے آ کے قوم کے سرداروں کو متنبع کیا، کچھ گوشمالی کی، ان سے کہا کہ تم نے کیا کر ڈالا ہے۔ ان سے پوچھنے کے بعد وہ ہارون کی طرف پلٹے، تو قوم کے سرداروں سے پوچھنے کے بعد موسیٰ ہارون کی طرف پلٹا اور بولا، ہارون جب تم نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہوئے جا رہے ہیں تو تمہارا ہاتھ کس چیز نے پکڑ لیا تھا؟ ما منعک اذ رأیتہم ضلوا اللہ تتبعان افعصیت امری، کہ تم میری پیروی نہ کرو، یعنی کس نے تمہیں پکڑ کر مجبور کر دیا کہ تم بھی انحراف اختیار کر لو اور میرے حکم کی نافرمانی تم نے کر ڈالی۔ تو قوم کے سرداروں سے پوچھنے کے بعد موسیٰ ہارون کی طرف پلٹا اور بولا، ہارون جب تم نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہوئے جا رہے ہیں تو تمہارا ہاتھ کس چیز نے پکڑ لیا تھا کہ تم میری پیروی نہ کرو، پھر کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کر ڈالی؟ تو اس طرح انہوں نے اب سیدنا ہارون کو بھی تنبیہ کی۔ کس نے ہاتھ پکڑ لیا؟ اس کی وضاحت میں نے لکھا، یعنی کس چیز نے روکا کہ اس طرح کے موقعوں پر جو میرا طریقہ رہا ہے اور جس کی میں تمہیں ہدایت کرتا رہا ہوں اس پر عمل نہ کرو۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے سیدنا ہارون کی کچھ تربیت بھی کی تھی، ان کو ذمہ داریوں پر فائز کیا تھا، تو معاملات میں نگرانی بھی کر رہے تھے اور بتاتے بھی رہتے رہے۔ یہ سوال کسی بدگمانی کی بنا پر نہیں، بلکہ حضرت ہارون کا عذر معلوم کرنے کے لیے کیا گیا ہے، یعنی وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا معاملہ ہوا، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور ان لوگوں کو کوئی پکڑنے والا سنبھالنے والا نہیں تھا۔ آیت میں اس کے لیے اللہ تتبعنی کے الفاظ ہیں، ان میں لا ہمارے نزدیک زائد نہیں ہے، بلکہ زبان کے معروف قاعدے کے مطابق فعل کی تاکید کے لیے آیا ہے۔ یہ اسلوب ہماری زبان میں بھی موجود ہے، یہ عربیت کا ایک خاص اسلوب ہے جس میں بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ایک لا زائد آ گیا ہے، یہ ایسا نہیں ہے، یعنی تم نے میری پیروی نہیں کی، کیا چیز ہے کہ جس نے تمہیں اس سے روک دیا، کس نے ہاتھ پکڑ لیا تمہارا، پھر تم نے میرے حکم کی نافرمانی کر ڈالی۔ اس پر حاشیہ ہے، یہ اس حکم کی طرف اشارہ ہے جو طور پر جاتے وقت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو دیا تھا۔ سورہ اعراف کی آیت 142 میں ہے کہ انہوں نے ہارون علیہ السلام کو ہدایت فرمائی تھی، جب وہ جا رہے تھے تو ہدایت فرمائی تھی کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرو گے اور لوگوں کی اصلاح کرتے رہو گے اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہیں چلو گے۔ یہ نصیحت کر کے، ہدایت کر کے، ذمہ داری دے کر وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق گئے تھے، تو انہوں نے اس کا حوالہ کیا کہ یہ تو میں نے تمہیں ہر لحاظ سے بتایا تھا، تو یہ کیا ہوا کہ تم نے میری نافرمانی کر ڈالی۔ قال یا بن ام لا تاخذ باللحیتی ولا بالراسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل فلم ترقب قولی۔ ہارون نے جواب دیا، اے میری ماں کے جنے، بھائی ہیں دونوں،
نہ میری داڑھی پکڑو اور نہ میرا سر۔ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ جوش حمیت میں انہوں نے گویا ان کو پکڑ لیا تھا کہ یہ تم نے کیا کر ڈالا ہے، غصے میں تھے۔ اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے، دوسری جگہ ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اس موقع پر جوش حمیت اور غلبہ حال میں تورات کی الواح ایک طرف پھینک دی تھی۔ وہ لے کے آئے تھے وہ الواح جن پر تورات کے ابتدائی احکام لکھے ہوئے تھے، اس کے بعد پھر اور بھی ہدایات دی گئیں، اور پھر یہ معلوم ہے کہ حورب کے پہاڑ پر انہوں نے تورات املا کرائی پوری کی پوری۔ جب وہ مرتب ہو گئی، وہ اس وقت بائبل کے مجموعے میں ڈیٹرانومی کے تحت استثناء میں نقل ہوئی ہے۔ تو اس موقع پر جو الواح وہ لے کے آئے تھے وہ بھی انہوں نے ایک طرف پھینک دیں، اور حضرت ہارون کے بال پکڑ کر انہیں جھنجھوڑنے لگے تھے کہ اصل ذمہ داری تمہاری تھی، تم نے اس فتنے کو کیوں سر اٹھانے دیا۔ ہارون علیہ السلام نے یہ بات اسی موقع پر کہی ہے کہ میری داڑھی نہ پکڑیے اور میرے سر کو اس طرح پکڑ کے نہ جھنجھوڑیے، میرا قصور نہیں ہے۔ اصل میں اس وجہ سے ان لوگوں کی طرف سے ہجوم کی نفسیات دے کر خاموش ہو گیا تھا کہ مجھے اندیشہ ہوا، انی خشیت، مجھے اندیشہ ہوا کہ تم آؤ گے اور آ کر کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا لحاظ نہیں کیا۔ یعنی میں نے تو اس موقع پر جو صورتحال بن گئی، تلواریں کھنچ جاتی، لڑائی ہو جاتی، معلوم نہیں کتنا خون بہتا، کیا کچھ تو خون ہوتا، تو میں نے اس صورتحال کو دیکھ کر اندازہ کر کے یہ خیال کیا کہ بس سمجھانے کا اب موقع نہیں رہا، اس وجہ سے ہاتھ کھینچ لیا تھا، اور ہم ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے کہ اب انتظار کر لیتے ہیں۔ وہ بھی انتظار کر رہے تھے، انہوں نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ ہم دیکھیں گے موسیٰ آ کے کیا کہتے ہیں۔ تو ہم نے خیال کیا کہ اس وقت تفریق پیدا کرنے اور پوری قوم کو ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑا کر دینے سے بہتر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا انتظار کر لیا جائے۔ تو یہ انہوں نے اپنا عذر پیش کیا۔ اس سے بہت سی حقیقتیں معلوم ہوتی ہیں، یعنی قومی نفسیات کیا ہے، جب کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس میں بعض اوقات قیادت کے لیے کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ سے بھی یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ جب ایسی صورت بن جاتی ہے، پہلے مرحلے میں ان کو بعض چیزیں بتائی جاتی ہیں، پھر جب ان میں ایک ہجومی نفسیات پیدا ہو جاتی ہے تو خود رہنما بعض اوقات ان کی غلطی کی اصلاح کرنے کے قابل نہیں رہتے، کیونکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات کی جائے گی تو لوگ ان کی قیادت سیادت ہی کو چیلنج کر دیں گے، کوئی سننے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس میں ایک دو آوازیں اٹھتی رہتی ہیں، لیکن مجموعی حیثیت سے پھر لوگ جس رو میں بہتے ہیں بہتے ہی چلے جاتے ہیں، کیونکہ لوگوں کا عمومی رویہ اور طریقہ یہی ہے کہ وہ جب کوئی غلطی اختیار کر لیتے ہیں اور وہ غلطی مقدس ہو جاتی ہے تو اس پر متنبع کرنا یا اس کے بارے میں توجہ دلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی قوم میں علم کی فضا ہو، بات سننے کا داعیہ موجود ہو، تو پھر بڑی سے بڑی غلطی کی اصلاح کی جا سکتی ہے، لیکن ہجومی نفسیات کا غلبہ ہو جائے، ارد گرد کے لوگ اچھے خاصے سمجھدار لوگ بھی اسی رو میں بہہ جائیں، بہت مشکل ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس سے نکالا جائے۔ تو یہ صاف اندازہ ہو رہا ہے کہ اگرچہ لاکھوں کے مقابلے میں یہ ہزاروں ہی تھے، لیکن اتنی بڑی تعداد ضرور تھی جس نے گمراہی اختیار کر لی کہ اب یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ اگر کوئی انتہائی قدم اٹھایا گیا تو وہ خود قوم میں بڑی تفریق کا باعث بن جائے گا، اور ممکن ہے کہ جس چیز کی اصلاح کی جا رہی ہے اس سے بھی بڑا کوئی فتنہ پیدا ہو جائے۔ اس وجہ سے ذرا توقف کر کے تھوڑی دیر سنبھل جانا چاہیے۔ اس طرح کی صورتحال میں پھر جو بڑے لیڈر، بڑے رہنما ہوتے ہیں، انہی کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ وہ معاملات کو آ کے سنبھالیں۔ یہی وجہ ہے کہ قوموں کے اندر جو قیادت اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، خواہ وہ سیاسی قیادت ہو یا مذہبی قیادت، وہ ایک بڑی نعمت ہوتی ہے، اس کو آسانی سے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کے بس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی قوم کو کوئی پیغام دے سکے یا انہیں صحیح راستے پر لا سکے، یا اس طرح کے موقعوں پر کسی حماقت سے نکال سکے۔ یہ بحث اب یہاں تک پہنچ گئی، لیکن ابھی یہ سلسلہ جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔